مخلصوں کوششوں سے اس عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا جو آپ اس وقت یہاں بہارے دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص اس میں معاون و مددگار ہوئی مسجد نعمت مسجد صدیق آباد کی انتظامیہ، تمام اس کے منتظمین، تمام اس کے اراکین جنہوں نے ان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، دہنے قدم سخن مالی جانی طور پر، اور اس کے ساتھ بزم انوار قادریہ نے اس سلسلے میں بھرپور تعاون کیا، اور جن احباب نے، جن نوجوانوں نے علاقائی سطح پر اس فیڈرل بی ایریا کے نوجوانوں نے، جس میں رحمانی چوک کی ٹیم پوری باقاعدہ اس میں شامل رہی اور یاسر بھائی کی ٹیم اس میں شامل رہی، حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ ان کو قبول فرمائے اور ان کے حق میں دعا بھی فرمائے، اور یہاں کے تمام جو یوسی کے ناظمین اور جتنے بھی احباب نے اس میں بھرپور تعاون کیا، میں سب سے پہلے تو ہم تمام لوگوں کی جانب سے، جماعت اہل سنت گلبرگ زون مسجد انتظامیہ کی جانب سے، مسجد کمیٹی کی جانب سے، میں اپنی جانب سے حضرت قبلہ مفتی خالد محمود کاغانی صاحب کی جانب سے اور تمام علاقے کی جانب سے حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں انتہائی تحدیل کی گہرائیوں سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت عنایت فرمایا، اور آج اس غربت اور فیڈرل بی ایریا کی اس زمین پر آپ ہمارے درمیان جلوہ افروز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا، ہماری سرپرستی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یوں ہی ہمیشہ اللہ تعالیٰ تعدیر آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرمائے، اور بالخصوص اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والد مرحوم علیہ الرحمہ کا روحانی فیضان ہم پر، ہماری نسلوں پر تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ یاد رہے کہ یہ عظیم الشان محفل کا انعقاد حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شجر علیہ الرحمہ کے عرس کے حوالے سے، اور بالخصوص ایصال ثواب حضور قبلہ خلیفہ مفتی اعظم ہند شہنشاہ خطابت پیر طریقت رہبر شریعت عالم باعمل صوفی باصفا عمدۃ الصالحین قطبۃ الفارقین زبدۃ العارفین امام الواصلین حضرت علامہ سید شاہ طلاب الحق قادری علیہ الرحمۃ والرضوان کی ایصال ثواب کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری محفل کے انعقاد پر تمام منتظمین، تمام اراکین جماعت اہل سنت، تمام معاونین کو خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آپ لوگوں کے انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، بلا تاخیر میں اب دعوت دینے لگا ہوں حضور شہنشاہ خطابت امیر جماعت اہل سنت شہزادہ حضرت علامہ سید شاہ طلاب الحق قادری، حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ ہے کہ وہ آپ ہم سب کو اپنے خطاب سے، نورانی عرفانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائے۔ نعروں سے، پرجوش نعروں سے حضرت کے خطاب کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، آیا حق چھایا ہے، آیا حق چھایا ہے۔ حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ۔
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله میرے ساتھ مل کے پڑھیں بابا سے بولیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر دل کی گہرائیوں سے درود پاک پڑھ لینے کے بعد واجب التعظیم لائق تقریم حضرت علامہ مولانا کاغانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی مخدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا عتیق صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی مخدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا کامران قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی مخدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا الطاف قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی مخدوم محترم لائق صد احترام حضرت علامہ مولانا حامد کاغانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی مخدوم محترم لائق صد احترام جناب صوفی حسین لاکھانی صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالی اسٹیج پر موجود میرے سیدھے ہاتھ پر موجود
معزز مہمانان ذی وقار اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جمع ہونے والے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی طفیل حضور بابا صاحب کی محبت میں یہاں پر جمع کیا۔ ہم سب لوگ یقیناً عظیم لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کامل ولی کی محبت میں ہم سب کے سب یہاں پر جمع ہیں۔ ہماری یہ محفل معمولی محفل نہیں ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ جہاں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ سنی کہ جہاں کہیں کسی بزرگ کے عرس کی محفل ہوتی اور جتنے لوگ اس محفل میں آتے تو صاحب عرس کی توجہ محفل میں آنے والے لوگوں پر ہوتی ہے۔ اگر ایک نظر رحمت حضور بابا صاحب کی ہم پہ پڑ گئی، خدا کی قسم ہمارا ظاہر بھی چمک جائے گا، باطن بھی چمک جائے گا، دنیا بھی ہمارے لیے روشن ہو جائے گی اور قبر کے اندھیرے بھی ہمارے لیے روشنی میں تبدیل ہو جائے گے۔ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد آج صحیح معنوں میں اس کا یہ پہلا جلسہ ہے اور گلبرگ ٹاؤن یہ سعادت حاصل کر رہا ہے۔ جماعت اہل سنت کو سنبھالنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ جہاں پر تعریفیں ہوں گی وہاں پر تنقیدیں بھی ہوں گی، ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے اور سارے سنیوں کو ساتھ لے کر کے چلنا میں جانتا ہوں کہ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے بغیر اور آپ کے تعاون کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ میں یہ جانتا ہوں بحیثیت ایک نوجوان کے کہ آج کے دور کا ہر سنی نوجوان چاہتا ہے کہ ہمارے علماء ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں، ہماری مائیں بہنیں ہوں، ہمارے بچے ہوں، وہ ہم کو متحد دیکھنا چاہتے، منظم دیکھنا چاہتے، لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بٹتے جا رہے ہیں، تقسیم ہوتے جا رہے ہیں۔ بس دعا کریں کہ ایک مشن لے کے نکلا ہوں کہ اپنے بکھرے ہوئے علماء کرام کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دوں، عوام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دوں، سنی عوام کو ایک طاقت دوں، ایک قوت دوں، اور یہی سنی عوام کہ جو یہ چاہتی ہے کہ الیکشن میں بھی ہماری نمائندگی ہونی چاہیے، انشاءاللہ تعالیٰ انہی سنی عوام کو کوشش ہے کہ میں اسمبلیوں تک پہنچا جائے اور ہماری صوبائی اسمبلیاں ہو یا قومی اسمبلی ہو وہ یا رسول اللہ کے نعرے سے گونجے۔ جس طرح ایک پارٹی کہتی ہے کہ ہمارا جنون دیکھو، ہمارا جنون دیکھو، ہمارا سونامی دیکھو، انشاءاللہ میں اپنے کام میں کامیاب ہو گیا۔ سنیوں کا سونامی وہ سونامی ہوگا جو سارے سونامیوں کو بہا کر کے لے جائے گا۔ سنیوں کی طاقت انشاءاللہ تعالیٰ وہ طاقت ہوگی کہ جو ہر طاقت کو بہا کر کے لے جائے گی۔ تو اسی سلسلے کی یہ کڑی ہے، یہ ایک پہلی نشست ہے۔ میں تمام حضرات کا ایک ایک کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، شہزاد قادری صاحب کا نام یاد ہے، مسجد کی کمیٹی کے اراکین ان کا نام یاد ہے، اور دوسرے لوگ ہیں جن کا نام میں نہیں جانتا۔ سب نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جد و جہد کی ہے،
حامد بھائی حامد کامانی صاحب بڑی محنت و جدوجہد کی، عتیق صاحب نے، سارے لوگوں نے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کی محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ کچھ باتیں حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت ناز سے متعلق میں نے جمع کی ہے، آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا مشام جان معطر ہوگا۔ سلطان العارفین، برہان العاشقین، قطب الکاملین، شیخ الاسلام والمسلمین، حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شجرہ نسب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں، اب یہ باتیں ساری وہ ہیں کہ جو تذکرہ نگاروں نے لکھی، کچھ مورخین نے بھی لکھی، میں بس اسے یکجا کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھنا، عاشقوں کا اجتماع ہے تو عاشقوں کی طریقے سے ہی بیٹھنا۔ انشاءاللہ یہ محفل پر آپ خود محسوس کریں گے ایک روحانیت اور ایک نورانیت اور رحمتوں کی برسات، انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب 14 واسطوں سے اس عظیم شخصیت سے جا کے ملتا ہے کہ جن کے بارے میں ہندوستان کے لیڈر مسٹر ایم کے گاندھی نے کہا تھا کہ ہندوستان اگر مثالی ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے دوسرا فاروق اعظم پیدا کرنا ہوگا۔ یعنی 14 واسطوں سے حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کا سلسلہ نسب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر کے ملتا ہے۔ حضور بابا صاحب فاروقی ہیں۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان میں آپ کو 2 شخصیتیں ملیں گی، ایک فروخ شاہ اور دوسری شخصیت قاضی شعیب، یا جنہیں شیخ شعیب بھی کہا گیا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ 2 شخصیتیں حضور بابا صاحب کے خاندان میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضور فروخ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ اپنے دور میں کابل کے فرما رواں تھے، کابل کے حکمران تھے۔ قاضی شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ یہ حضور بابا صاحب کی جد کریم ہیں، یعنی دادا ہیں۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست عالم دین اور مفتی تھے، اور ہر دور میں یہ چیف جسٹس رہے، جہاں پر گئے یہ قاضی القضاء کے عہدے پر فائز رہے، لوگ ان سے بڑی محبت کرتے، بڑا پیار کرتے۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضور محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ ایک بادشاہ گزرے، محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ میں نے ان کے نام کے آگے رحمت اللہ تعالی علیہ اس لیے کہا کہ یہ وہ عظیم بادشاہ کہ جنہیں خواب میں پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جنہیں حضور کی زیارت نصیب ہو وہ عظیم ہی ہوگا، وہ بے مثال و بے نظیر ہی ہوگا۔ تو حضور محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دن اپنے وزراء اور مشیروں میں موجود ہے، دربار بھرا ہوا، حضرت قاضی شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کے جب ذکر ان کی محفل میں چھڑ تو تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کہا وزیروں اور مشیروں سے کہ میں شیخ شعیب سے اپنا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، اپنا خاندانی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں۔ وزیروں اور مشیروں نے کہا کہ حضرت یہ کیسے ممکن ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ قاضی شیخ شعیب سے اپنا تعلق قائم کریں، یہ کس طرح ممکن ہے؟
تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ محمود غزنوی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے بہت آسان طریقہ، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح حضرت قاضی شیخ شعیب سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ میری بہن ان کے نکاح میں جائیں۔ اب وزراء اور مشیروں نے کہا کہ حضور آپ تو بادشاہ وقت ہیں، بادشاہی میں اور درویشی میں کوئی جوڑ نہیں ہوتا، تو آپ ایک بادشاہ اور آپ قاضی شیخ شعیب سے اپنی بہن کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ نگاروں نے حضور محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ کی یہ تاریخ 7 جملے لکھے، جتنے بیٹھے ہیں سب سماعت فرمائیں اور سنیں تو باواز بلند سبحان اللہ کہہ دے۔ محمود غزنوی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گئے۔ محمود غزنوی اپنے وزیروں مشیروں سے فرمانے لگے سنو، ہم وہ حکمران ہیں کہ ہم حکمرانوں کی حکومت لوگوں کے جسموں پر ہوتی ہے، اور قاضی شعیب وہ اللہ کے ولی ہیں کہ ان اللہ والوں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے۔ ہم مر جائیں تو قوم ہمیں بھول جاتی ہے، لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں جب تک زندہ رہیں قوم انہیں یاد کرتی ہے، اور جب اپنی قبروں میں چلے جائیں تو قوم انہیں یاد کرتی ہے۔ سارے وزراء اور مشیر جتنے تھے وہ محمود غزنوی کی یہ بات دیکھ کر کے خاموش ہو گئے۔ مختصر یہ کہ پیغام بھیجا گیا قاضی شیخ شعیب کی بارگاہ کہ بادشاہ وقت محمود غزنوی اپنی بہن کا نکاح آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت قاضی شیخ شعیب درویش قسم کے انسان تھے، وہ مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے یہ میری جھوپڑی دیکھ لو، میرا گھر دیکھ لو، اس کی خستہ حالی دیکھ لو، اور محمود غزنوی کی بہن تو محلوں میں بڑی ہوئی، ناز و نعمت میں بڑی ہوئی، عیش و عشرت انہوں نے دیکھی، کیا وہ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے؟ پہلے جاؤ لڑکی کی رضا مجھے بتاؤ کہ کس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی نے جب معاملہ اپنی بہن کے سامنے رکھا تو ان کی بہن تیار ہو گئی۔ محمود غزنوی کی بہن کہنے لگی کہ ہاں میں قاضی شیخ شعیب سے نکاح کے لیے تیار ہو جاتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ تیار ہو گئی۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ پھر قاضی شیخ شعیب کا نکاح حضور محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی کی بہن سے ہوا۔ اب بادشاہ وقت کی بہن ہے۔ محمود غزنوی نے کئی نذرانے حضرت قاضی شیخ شعیب کو دیے، تحفے میں بطور تحفہ دیے۔ اللہ اکبر۔ قاضی شیخ شعیب نے سارے نذرانے محمود غزنوی کو واپس کر دیے، سارے تحفے واپس کر دیے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان ہے حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے جد کریم حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اللہ اکبر۔ اب تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کا دور یہ بڑا سنہرا کا دور تھا، بڑا سنہرا دور۔ وقت گزرتا رہا اور محمود غزنوی اپنے سینے پر فتوحات کے بے شمار تمغے سجائے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سنی نوجوانوں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، اپنی اسلامی ہسٹری پڑھنے کی تو کوشش کرو، ہماری اسلامی تاریخ ہم سے کیا کہتی ہے اس کو ذرا جاننے کی کوشش تو کرو۔ اللہ اکبر۔ ادھر آپ دیکھیں اسلامی تاریخ کا میں ایک صفحہ آپ کو دکھاتا ہوں۔ ادھر حضور محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، ادھر تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ چنگیز خان کا فتنہ اٹھا۔ یہ چنگیز خان مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے اٹھا اور اپنی فوج لے کر کے یہ غزنی اور کابل کی طرف بڑھا۔ پھر وقت آیا کہ منگولوں نے کابل کو اپنے پاؤں تلے سے بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ رون دیا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کی شان و شوکت کہ جو محمود غزنوی کے دور میں جس کا طوطی بولتا تھا اب بالکل اندھیرے میں دکھائی دے رہی تھی۔ ادھر میں نے بعض جگہ پر پڑھا بھی اور سنا بھی کہ جس وقت چنگیز خان مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے کابل اور غزنی کی طرف بڑھ رہا تھا، اس وقت مسلمانوں کی مسجد میں مولوی حضرات کیا کر رہے تھے؟ بعض لوگوں نے اسے لکھا بھی کہ مولوی حضرات میں یہ بحث چل رہی تھی کہ صاحب داڑھی میں سے سفید بال کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے، بجائے اس کے کہ تیاری کرتے
اور چنگیز خان کا مقابلہ کرتے. بحث ہو رہی ہے کہ صاحب داڑھی میں سفید بال کاٹنا جائز ہے یا ناجائز ہے. یہی حال آج ہم سنیوں کا ہے. ادھر باطل فرقے ہم سنیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اپنے ہی سنیوں کو غداری کے میڈل سے نواز رہے ہیں. ہم اپنے ہی سنیوں کو, ایک سنی دوسرے سنی کو اپنے سے دور کرتا ہے. ہم اپنے آپ ہی کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں. ہم اپنے آپ ہی کو برباد کرنے کے در پہ ہیں. مجھے بتاؤ تو صحیح سنیوں, تمہارا کام کس میدان میں ہے؟ مجھے بتاؤ. علمی میدان میں زیرو. آؤ تم جناب سائنسی میدان میں زیرو. آؤ کالج اور یونیورسٹی کے میدان میں زیرو. آؤ سیاست کے میدان میں زیرو. مجھے آؤ میڈیا کے میدان میں زیرو. کہاں پر ہم سنیوں کا کام ہے؟ ہم سنی تو بس آپس ہی میں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہے اور ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہے. نہیں سنی نوجوانوں, یاد رکھو کہ ہم نے اگر باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم سب کو متحد ہونا پڑے گا, ہم سب کو منظم ہونا پڑے گا, ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اور میں تم سے کہتا ہوں صدیق آباد کے سنی مسلمانوں, گلبرگ ٹاؤن کے سنی مسلمانوں, ہم سنیوں کی طاقت کا وقت انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 ربیع الاول شریف کا دن ہوگا. ہم سنیوں کو بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرنا. میرے والد محترم کی عرصے سے یہ خواہش رہی کہ نشتر پارک بھر جائے. لوگ نشتر پارک کا طواف کر کے جو چلے جاتے ہیں یہ نہ جائیں, بلکہ یہ نشتر پارک میں آئیں, کیونکہ دنیا کا میڈیا لگا ہوا ہوتا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اس کو کوریج کر رہا ہوتا ہے کہ صاحب یہ جو اپنے آپ کو صوفی کہتے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں, ان کی طاقت کتنی ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح ان کی عوامی نمائندگی کتنی ہے. ذرا دیکھیں تو صحیح ان کے اندر ہمت کتنی ہے, ان کے اندر جرأت کتنی ہے, یہ اپنی طاقت کس طریقے سے دکھا سکتے ہیں. مگر ہمارا حال بڑا عجیب و غریب ہے. ہم جلوس کے لیے نکلتے تو ہیں, لیکن بس نشتر پارک کا طواف کیا اور واپس ہم اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں. نہیں سنیوں, دنیا تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے, دنیا تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے. دیکھو الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں, دنیا میں اگر جس وقت آپ غیر ملکی ویزا لینے کے لیے جائیں تو آپ سے سوال ہوتا ہے آپ کون؟ آپ کہتے ہیں کہ میں صاحب سنی ہوں. سنی ہے تو کون سے سنی؟ سنی صوفی, سنی وہابی. آپ کہتے ہیں کہ صاحب میں سنی صوفی ہوں. اچھا یہ بتائیے کس کے فالوور ہیں؟ آپ کہتے ہیں صاحب میں بریلی کے امام احمد رضا, مولانا شاہ امام احمد رضا کا فاضل بریلی کا فالوور ہوں. اللہ اکبر. پھر سوالات پہ سوالات ہوتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری شکلیں ایسی بنائی ہے, ہماری شکلوں میں نور رکھا ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں, پچھلے سال ہی کا واقعہ بتاتا ہوں ربیع الاول شریف کا, کہ جس وقت میں کیلیفورنیا ایئرپورٹ پر پہنچا وہاں بڑی سختی ہے, اور ایک ایسا بندہ کہ جو شلوار کرتا پہنا ہو, ٹوپی پہنا ہو, داڑھی اس کی ہو. مجھے بتاؤ وہاں پر امیگریشن کے اندر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کے سب گور کے دیکھنے لگ جاتے ہیں. سب کی نگاہوں کا مرکز یہ بندہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. جس وقت امیگریشن کے کاؤنٹر پر پہنچا وہ آفیسر مجھ سے کیا کہتا ہے, آر یو سنی؟ یہ بتائیے کہ آپ سنی ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ. پھر میں نے دل میں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے چہرے ایسے بنائے ہوئے ہیں, ہمارے چہروں پر وہ نورانیت رکھی ہوئی ہے کہ گورے بھی جانتے ہیں کہ ہم بارودی نہیں ہیں, ہم الحمدللہ میلادی ہیں, ہم فسادی نہیں ہیں. الحمدللہ یہ دنیا جاننے لگ گئی ہے. تو وہی وقت ہوتا ہے 12 ربیع الاول شریف کا کہ انٹرنیشنل میڈیا سارے مجمع کو کور کرتا ہے اور دنیا کو دکھاتا ہے کہ سنی کتنی بڑی تعداد میں ہے, صوفی کتنی بڑی تعداد میں ہے. تو سنی نوجوانوں میں آپ سے کہتا ہوں, آپ جلوس لے کے جب یہاں سے نکلے خدا کے لیے اپنے جلوس نشتر پارک ضرور لے کر کے آئے. میں نے 2 تجاویز رکھی جماعت اہل سنت کے اجلاس. ایک تجویز تو میری یہ ہے کہ ہم جو عصر سے شروع کر کے مغرب پہ ختم کر دیتے, صرف آدھے گھنٹے میں ہم اپنی محفل کو ختم کر دیتے ہیں, جبکہ انٹرنیشنل میڈیا ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہم اس کا وقت بڑھا دیں, ہم اس کو عشاء تک لے جائیں. ایک تجویز تو یہ. دوسری تجویز یہ بھی دی میں نے کہ لوگ تھک جاتے ہیں, ظاہر سی باتیں نکلتے ہیں 2 بجے سے پھر شام تک پہنچتے ہیں, تھک جاتے ہیں, شاید اس وجہ سے نشتر پارک نہیں بھرتا.
تو ایک تجویز یہ بھی دی کہ ہم 11 ربیع الاول شریف کی رات نشتر پارک میں عظیم الشان میلاد مصطفیٰ کانفرنس کریں تاکہ سارے ہم سنی نوجوانوں کو جمع کر سکیں اور اپنی طاقت کا ہم مظاہرہ اس وقت کر سکیں. اللہ اکبر. تو سنی مسلمانوں یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ہم اپنی طاقت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا وہ چنگیز خان اٹھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے تو کہتے مولوی حضرات بحث کر رہے تھے کہ صاحب داڑھی میں سفید بال رکھنا اس کو کاٹ سکتے ہیں یا نہیں کاٹ سکتے. بعض نے کہا کہ تیاری کی جاتی تاکہ ان سے مقابلہ کیا جاتا. تو آج ہمیں یہی کرنا. جتنے بدعقیدہ عناصر ہے یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں. میرے والد محترم فرمایا کرتے تھے, شاید آپ نے اس وقت غور نہیں کیا لیکن میں ان کا جملہ سناتا ہوں. میرے والد فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم اہل سنت حق ہے, اسی لیے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. ورنہ اگر ہم جھوٹے ہوتے یہ تو کب کے ہم کو ختم کر چکے ہوتے, کب کے ہم برباد کر چکے تھے ہوتے. ہم سچ پر ہیں. یہی وجہ ہے یہ جتنا ہی زور لگا لیں گے سنیوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ میلاد مصطفیٰ کی رونقوں کو ختم نہیں کر سکتے. یہ سبز پرچم کی بہاروں کو ختم نہیں کر سکتے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں ہوتے ہیں اختلافات, گھر میں اختلافات ہوتے ہیں, قوموں میں اختلافات ہوتے ہیں, ملکوں میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن یار جب مسلک کے دفاع کی باری آئے نا پھر پگڑیوں کے رنگ الگ الگ نہیں ہونے چاہیے. جب مسلک کے دفاع کی باری آئے نا پھر ہماری 1.5 انچ کی مسجد بیچ میں نہیں آنی چاہیے. ہمیں میدان میں آ کر متحد ہو کر کے باطل قوتوں کو جواب دینا ہے. یہ جھگڑے الگ ہیں. اگر کسی نے میلاد مصطفیٰ پر حملہ کیا ہم سارے علماء اہل سنت ساتھ ہیں, ہم ساری عوام اہل سنت ساتھ ہیں. تو وہ وقت ہوتا ہے اپنے میسج دینے کا. اللہ اکبر. اب یہ چنگیز خان کا فتنہ اٹھا. تذکرہ نگار کہتے ہیں یہ فتنہ جس وقت ختم ہوا تھا بس یہ فتنہ ختم ہی ہوا تھا. کہتے ہیں کہ پھر تاتاریوں کا فتنہ اٹھ گیا. یہ تاتاریوں کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ. یہ تاتاریوں کے فتنہ ہی تھا کہ حضرت قاضی شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی کے والد محترم ان سے جنگ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے انہوں نے اس جنگ میں جام شہادت نوش کیا. اب تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ حضرت شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی قاضی شعیب انہوں نے کابل سے ہجرت کی, غزنی سے ہجرت کی. یہ خاندان سیدھا لاہور آیا اور لاہور آنے کے بعد لاہور سے 1 گھنٹہ اور 1.25 گھنٹے کے فاصلے پر ہے قصور. اس قصبے کے اندر یہ خاندان آ کر کے آباد ہوا. یاد رکھو مسلمانوں, قصور پہلے چھوٹا سا قصبہ تھا لیکن آج الحمدللہ قصور یہ بہت بڑا شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے. اور میں آپ کو بتاؤں قصور کی پہچان, قصور پہچانا جاتا ہے حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالی کے نام سے کہ وہاں پر ان کا مزار شریف موجود ہے. تو قصور الحمدللہ سنیوں نے وہاں پر بہت کام کیا, بہت کام کیا. اور میں نے بھی کئی دورے قصور کے کیے. یعنی میں جب وقت قصور جاتا ہوں تو مجھے اپنا دوسرا کراچی قصور مجھے دکھائی دیتا ہے. عوام اہل سنت کا ایک ہجوم ہوتا ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو کہ قصور کے جو غیر مقلد ہیں یہ بہت مشہور ہے. قصور کے جو بابڑے ہیں یہ بہت مشہور ہے مناظرے کے اندر. اللہ اکبر. اس قصور کے اندر حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے آبا و اجداد نے یہاں پر سکونت اختیار کی. اب تذکرہ نگار نے ایک بات بڑی شاندار کی. کہتے ہیں جس وقت قاضی شعیب قصور آ گئے اور قصور کے جو اس وقت قاضی تھے ان کو پتا چلا کہ فاروق شاہ کے خاندان سے ایک بزرگ حضرت قاضی شیخ شعیب اپنی پوری فیملی کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ یہ قصور آتے ہیں. تو اس وقت قاضی وقت نے فوراً خط لکھا بغیر موقع ضائع کیے ہوئے حضور شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی کو. شہاب الدین غوری رحمت اللہ تعالی, میں شہاب الدین غوری کو رحمت اللہ تعالی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شہاب الدین غوری نے میرے غریب نواز کی زیارت کی ہے اور غریب نواز کے یہ قدموں میں گر گئے تھے.
اور غریب نواز ہی تھے کہ جو انہیں بشارت دے رہے تھے غوری تم حملہ کرو اجمیر پر، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اللہ اکبر۔ جس وقت انہوں نے ان کی نظر جب غریب نواز پہ پڑی یہ قدموں میں گر گئے، زار و قطار رونے لگ گئے۔ لوگ کہنے لگے بادشاہ وقت آپ زار و قطار روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہی تو بزرگ تھے جو مجھے خواب میں بشارت دے رہے تھے غوری ذرا حملہ تو کرو، کامیابی تمہارے قدموں کو چومے گی۔ اللہ اکبر۔ تو فوراً قاضی اس وقت جو تھے قصور کے انہوں نے خط لکھ دیا، شہاب الدین غوری صاحب کابل کے فرما روا فروخ شاہ کی اولاد میں سے ایک شہزادے یہاں پر تشریف لے آئے، بڑے قابل آدمی اور ان کے علم کا تو پوتی بولتا۔ اللہ اکبر۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ جیسے ہی خط شہاب الدین غوری کے پاس پہنچا شہاب الدین غوری نے فوراً خط لکھ دیا، حضور قاضی شیخ شعیب کے نام، حضور قاضی صاحب مجھے پتا چلا ہے کہ آپ افغانستان سے یہاں پر آ گئے ہیں، یہ تو ہماری بہت بڑی عزت افزائی کی بات ہے، آپ کو کتنی جاگیر چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، کیا چیز آپ مانگتے ہیں، جو عہدہ آپ کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت قاضی شیخ شعیب یہ تو خوددار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت قاضی شیخ شعیب نے جواب میں لکھا، حضور والا آپ کی محبتوں کا اور نوازشوں کا شکریہ، جو چیز ہمارے ہاتھ سے چلی گئی یعنی جو اقتدار ہمارے ہاتھ سے چلا گیا اب ہم اس کا پیچھا نہیں کریں گے۔ شہاب الدین غوری نے جب خط پڑھا فوراً خط لکھا قصور کے قاضی کے نام، کہنے لگا میں جانتا ہوں یہ خوددار خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جائیے ان کو کوئی عہدہ ایسا آفر کیجئے کہ جس کو یہ پسند کرتے ہو۔ چنانچہ حضرت قاضی شیخ شعیب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہاں کا آپ مجھے قاضی بنا دے تاکہ میں یہاں پر اسلام کی روشنی میں فیصلے کروں، لوگوں کو پتا چلے کہ اسلام کس کو کہتے ہیں اور اسلامی عدل و انصاف کس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہ عہدہ قبول کیا۔ تذکرہ نگار کہتے ہیں تھوڑی دنوں کے بعد واقعی لوگوں کو پتا چل گیا کہ اسلام کی طاقت کیا ہوتی ہے اور عدل و انصاف کیا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شان حضرت قاضی شیخ شعیب رحمت اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں تذکرہ نگاروں نے بہت لکھا۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد محترم کا نام حضرت قاضی سلیمان رحمت اللہ تعالی علیہ تھا، والد محترمہ کا نام بی بی قرسم خاتون تھا۔ یہ دونوں بزرگ بڑے متقی پرہیزگار، انتہائی نیک۔ یہ بات جتنے بیٹھے ہو شادی شدہ لوگ یا غیر شادی شدہ میری بہنیں سنیں ذرا غور سے میری یہ بات کو یاد رکھو، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو قیامت میں تو اجر عطا فرمائے گا ہی فرمائے گا، لیکن دنیا میں یہ اجر دیتا ہے ایسے گھرانے میں اپنے ولیوں کو پیدا کرتا ہے۔ ماں باپ نیک ہو اولاد غوث اعظم جیسی پیدا ہوتی، ماں باپ نیک ہو اولاد داتا علی ہجویری جیسی پیدا ہوتی، ماں باپ نیک ہو اولاد غریب نواز جیسی پیدا ہوتی، ماں باپ نیک ہو اولاد قطب الدین بختیار کاکی، نظام الدین اولیاء، امیر خسرو، حضور بابا فرید، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عبداللہ شاہ غازی، عالم شاہ بخاری، لال شہباز قلندر، بو علی شاہ قلندر جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے۔ تو دیکھو ماں باپ کا نیک ہونا یہ بڑی شرط ہے۔ خدا کے لیے تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، نمازوں کے پابند بنو، داڑھی سے اپنے چہرے کو منور کرو، سروں پہ عمامے ٹوپیاں رکھو، باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرو، تہجد پڑھنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً آپ کو ایسی اولاد عطا فرمائے گا کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، جو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ آج لوگ شکایتیں کرتے ہیں صاحب ہمارا بچہ بہت بدتمیز ہے، کاغانی صاحب کے پاس بھی آتے، پیروں کے پاس، ہمارے پاس بھی آتے، کوئی تعویذ دیتے صاحب بچہ ماں کو مارتا ہے، بچہ باپ کو مارتا ہے۔ ہمیں بھی تو ماں نے پیدا کیا، ہم بھی تو کسی ماں کی گود میں بڑے ہوئے، ہم تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اس معاشرے کے اندر؟ ہر گھر والوں کو شکایت اپنے بچوں سے، ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی توجہ بچوں سے زیادہ فیس بک پر ہے، بچوں سے زیادہ سوشل میڈیا پر ہے، بچوں سے زیادہ کیبل پر ہے، بچوں سے زیادہ LCD پر ہے۔ یعنی آج کا بچہ یہ سوچتا ہے مجھے ماں باپ نے پیدا کیا ہے یا ڈاؤن لوڈ کیا ہے،
میرے ماں باپ اسی میں لگے ہوئے، اسی میں کھوئے ہوئے. دیکھو اس کا جواب دینا ہوگا ہمیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کریں. ہر باپ اور ہر ماں جواب دے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ صاحب ہم بچ جائیں گے، نہیں. ہم نے اپنی اولاد کو دیا کیا؟ ہم نے اپنی اولاد کو سکھایا کیا؟ دیکھیں آپ، ہماری غلطی کیا ہے؟ جہاں اصلاح کی بات آئے گی تو میں موقع چھوڑتا نہیں. ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم بچے کو اسکول کے لیے تو اٹھاتے ہیں، لیکن 1 گھنٹے پہلے کیا ہم اسے نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ ہم کہتے نہیں صاحب ہمارے بچے کی تو نیند خراب ہو جائے گی. خدا کے لیے اس چیز کو اپنے دل و دماغ سے نکالو. بچے کو اٹھاؤ، فجر کی نماز پڑھاؤ، اسے ناشتہ دو. کتنے بچے ایسے ہیں جو بغیر ناشتہ کیے ہوئے اسکول پہنچتے ہیں، اور پھر وہ جو بازار کی چیزیں کھاتے ہیں جو ان کے پیٹ کو خراب کر رہی ہے، سارے نظام کو خراب کر رہی ہے. اس کے بھی قصوروار آپ ہیں. نہ ماں اٹھنے کے لیے تیار ہے، نہ باپ بیدار ہونے کے لیے تیار ہے. آپ سوچے تو صحیح، ہم جس راستے پر جا رہے ہیں پیچھے پیچھے ہماری اولاد بھی اس راستے پر جائے گی، ہماری نسلیں خراب ہوں گی، ہماری زندگیاں خراب ہوں گی. اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر. حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ بزرگان دین فرماتے ہیں، تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ بابا صاحب کی پیدائش سے 100 سال پہلے کے مشائخ نے پیشن گوئی کر دی تھی کہ ہندوستان میں ایک شیخ کامل پیدا ہوگا اور گنج شکر کے نام سے مشہور ہوگا. 100 سال پہلے کے مشائخ نے پیشن گوئی کر دی. ہزارہا بندگان خدا ان سے فیض حاصل کریں گے، خدا تک پہنچیں گے. اور یہاں تک کہا تھا کہ ان کے اکثر مرید قطب وقت ہوں گے، ان کے اکثر مرید جو ہے وہ قطب وقت ہوں گے. اللہ اکبر. حضرت بابا صاحب فرمایا کرتے تھے، میرے پیر و مرشد حضور قطب الدین بختیار کاکی نے مجھ سے فرمایا کہ اے فرید، تجھ کو اللہ نے وہ درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس شخص نے تیرا ہاتھ تھاما، تیرے مریدوں کا ہاتھ تھاما یا تیرے شہزادوں کا ہاتھ تھاما، اللہ تعالیٰ انہیں دوزخ میں داخل نہیں کرے گا. انہیں دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ داخل نہیں فرمائے گا. اللہ اکبر. حضرت بی بی قسم خاتون، یہ بابا صاحب کی والدہ محترمہ. تذکرہ نگاروں نے کہا کہ بابا صاحب کے 2 بھائی اور 1 بہن تھی. یہ بہن حضور بابا صاحب کی، اللہ اکبر، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پتن اقدس سے حضور صابر کلیری رحمت اللہ تعالی کو پیدا فرمایا. یہ بابا صاحب کے بھانجے ہیں. یہ بھی آپ کے بات علم میں رہنی چاہیے. حضور قطب الدین بختیار کاکی، حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی اس بات کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں اپنے پیر و مرشد کی والدہ سے متعلق ایک واقعہ. فرماتے ہیں کہ والد کا انتقال جب بابا صاحب اور یہ بھائی بہن چھوٹے تھے تو ہو گیا تھا. اب گھر کی ساری ذمہ داری تھی ان کی والدہ مہرباں پر، بی بی قسم خاتون پر. علاقے میں ایک چور رہتا تھا جو ہندو تھا یا غیر مسلم تھا، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا تھا. اس نے اچھی طریقے سے ریکی کری کہ صاحب میں رات اس گھر میں داخل ہوں گا، بچے تو چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک عورت ہے، اور عورت سے اگر ٹکراؤ ہو جائے تو عورت سے بچ بچا کر کے مار مور کر کے میں نکل جاؤں گا سارا سامان لے کر. حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی پلاننگ کے تحت وہ بابا صاحب کے گھر میں داخل ہو گیا. جیسے داخل ہوا اس نے کیا دیکھا کہ بابا صاحب کی والدہ محترمہ عبادت میں مصروف ہے. اس نے جو کچھ گھر میں سامان تھا اس کو اٹھایا، چادر میں رکھا، اور گٹھری باندھ کے جب وہ جانے لگا تو اس کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، بالکل اندھیرا چھا گیا. بڑا پریشان ہوا، ہاتھ پاؤں مارنے لگا، لیکن ایسا لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں جو ہے اس کی روشنی چھین لی گئی ہو. اب وہ اپنی آواز میں، روتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اے خاتون، میں تو کچھ اور سمجھ رہا تھا، اب مجھے پتا چلا کہ آپ معمولی خاتون نہیں، آپ اللہ تبارک و تعالی کی کوئی نیک بندی. آپ دعا کریں،
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا رب میری آنکھیں واپس کر دے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں صبح ہی آؤں گا، بیوی بچوں کو لے کے آؤں گا اور آپ کے سامنے اسلام قبول کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ حضور نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ بی بی قسم خاتون نے اس کی طرف توجہ کی اور اسے معاف کر دیا۔ جیسے ہی معاف کیا ویسے اس کی آنکھوں کی روشنی آ گئی، جیسا اس نے وعدہ کیا بالکل ویسے ہی تھا، گٹری گھڑی میں رکھ دی، چلا گیا۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد حضور نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے اپنے بیوی بچوں کو لے کے آ گیا، اور بیوی بچوں نے بی بی قسم خاتون کے سامنے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت بی بی قسم نے اس چور کا جو غیر مسلم تھا اسلام قبول کر لیا، اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضور نظام الدین اولیاء کے الفاظ سنے آپ، فرماتے نام عبداللہ رکھا، دعا فرمائی، وہ چور اب اللہ کا کامل ولی بن گیا۔ فرماتے وہ چور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کامل ولی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کے نام کے ساتھ ایک بڑا خوبصورت سا لقب ہے گنجے شکر، یہ بابا صاحب کی پہچان ہے۔ دیکھیں نا ہم کہیں کہ صاحب غوث اعظم، ہمارے بچوں سے بھی آپ پوچھ لیں غوث اعظم کس کو کہتے، ہمارا بچہ بھی کہے گا عبد القادر جیلانی۔ داتا گنج میں کس کو کہتے، سید علی ہجویری۔ غریب نواز کس کو کہتے ہیں، سید معین الدین اجمیری۔ گنج شکر کس کو کہتے ہیں، حضور بابا فرید۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں ان بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ نسبتیں، یہ القاب کتنے شاندار اور کتنے پیارے ہیں۔ حضور بابا صاحب کو گنجے شکر کیوں کہا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تذکرہ نگاروں نے کچھ واقعات اس ضمن میں لکھے۔ مثلا ایک تذکرہ نگار نے یہ واقعہ لکھا کہ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ابھی چھوٹے ہیں، ننھے شہزادے ہیں، اپنی والدہ محترمہ کو دیکھ رہے کہ والدہ محترمہ نماز پڑھتی ہیں، صبح بھی نماز، دوپہر میں بھی نماز، شام میں بھی نماز، اور رات میں 2 نمازیں، اور پھر تہجد الگ۔ دیکھو ہمارا بچہ نماز کب سیکھے گا، جب ہم خود گھر میں نماز پڑھیں گے۔ اس لیے فقہ کرام فرماتے ہیں کہ سنتیں اور فرض آپ مسجد میں پڑھیں اور نوافل آپ گھر میں جا کر کے پڑھیں، تاکہ ہماری اولاد جب ہمیں دیکھے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہماری اولاد بھی نماز پڑھے گی۔ آپ نے ہم سب کا بچپن نہیں دیکھا، ہم جب چھوٹے ہم جب بچے یا گھر میں دیکھیں جن کے یہاں بچے ہیں، جب ماں نماز پڑھتی ہے بیٹی چھوٹی سی برابر میں آ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے، باپ نماز پڑھتا ہے بیٹا برابر میں آ کے نماز پڑھنے لگ جاتا ہے۔ یہ میرے قیمتی جملے اپنے دماغ میں رکھ لو سنی مسلمانوں، یاد رکھو کہ جب باپ دیندار ہوتا ہے نا، دین گھر کی دہلیز تک پہنچتا ہے، اور جب ماں دیندار ہوتی ہے نا، دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، دین نسلوں تک پہنچتا ہے۔ ہم یا غوث پاک کہنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ماں یا غوث پاک کہنے والی۔ ہم یا غریب نواز کہنے والے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہماری ماں یا غریب نواز کہنے والی، ہماری ماں یا رسول اللہ کہنے والی۔ آپ دیکھیں الحمدللہ یہ جتنی میمن خواتین ہیں جو سنی ہیں، کچھ بھی معاملہ فوراً منہ سے نکلتا ہے یا غوث پاک۔ آپ دیکھیں یا غوث پاک، لوگ سمجھتے ہیں ساتھ مذاق سمجھتے ہیں نا بعض لوگ، لیکن میں آپ کو بتاؤں بس روڈ پر وہ 6ٹھی منزل سے بچہ گرا، ادھر ماں نے کہا یا غوث پاک، 6ٹھی منزل سے گرے کیا بچ سکتا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد بچہ گرا، کھڑا ہوا، سیڑھیوں سے واپس اوپر آ گیا۔ یہ آپ اس کو معمولی سمجھتے ہیں، مگر ہم تو معمولی نہیں سمجھتے۔ ہم سب کی نسبتیں غوث پاک کے ہاتھ میں ہیں، غریب نواز کے ہاتھ میں ہیں، اور میں سچ کہتا ہوں یہی نسبتیں کام آئیں، یہی نسبتیں کام آئیں۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک پیر بھائی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، ہم اسے دفنانے کے لیے پہنچ گئے۔ حضور غریب نواز فرماتے ہیں دفنا بھی دیا، سب لوگ چلے گئے، مگر میں قبر کے پاس بیٹھا رہا، مراقبہ میں نے کی، آنکھیں میری بند ہے۔ میں نے کیا دیکھا؟ عذاب دینے والے فرشتے قبر میں آ گئے۔ جیسے ہی فرشتے آئے میں نے دیکھا بیچ میں فرشتوں کے میرے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارونی آ گئے۔
فرشتے کہنے لگے عثمان ہارونی یہ گناہگار ہے، یہ بدکار ہے، یہ سیاہکار ہے. تو میرے مرشد فرما رہے تھے ہے کیسا ہی، نعرے تو ہمارے ہی نام کے لگاتا تھا، گیت تو ہمارے نام سے گاتا تھا، گیت تو ہمارے ہی نام کے گاتا تھا نا. عثمان ہارونی بیچ میں آ گئے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، غری نواز کہتے ہیں اللہ نے فرمایا جیسا میرا عثمان ہارونی کہتا ہے ویسے ہی کرو، ویسے ہی کرو. کیا جب ہماری قبر میں غوث پاک آ جائے، ہمارے مرشد آ جائے. اللہ اکبر. وہ کسی نے پوچھا حضور آپ کے مریدوں میں تو گناہگار بھی ہوں گے نیک بھی ہوں گے، دونوں کے لیے کچھ انعامات ہے؟ فرمایا ہے نا، یہ جتنے نیک ہیں سب میرے ہیں. کہا پھر گناہگاروں کے لیے کیا ہے؟ کہا میں خود گناہگاروں کے لیے ہوں، میں خود گناہگاروں کے لیے ہوں. اللہ اکبر. تو یہ شان اللہ تبارک و تعالی کے نیک بندوں کی ہوتی ہے. تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے نماز جب پڑھو تو گھر پہ نوافل بھی پڑھو، تاکہ ہماری اولاد ہمیں دیکھ کر کے نمازوں کی عادی بنے. اب حضور بابا صاحب والدہ کو دیکھ رہے ہیں صبح نماز، دوپہر نماز، شام نماز. کہا امی جان نماز آپ پڑھتی ہیں اتنا، نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں بھی تو بابا صاحب کی ماں ہے نا. فرمانے لگی شہزادے جب بچہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، اس کو آخری نماز کے بعد شکر ملتی ہے، چینی ملتی ہے. اچھا امی جان کہاں سے ملتی ہے؟ کہا جب وہ نماز مکمل کر لیتا ہے مصلی کے نیچے سے ملتی ہے. کہا ٹھیک ہے امی جان اب میں بھی نماز پڑھوں گا. بابا صاحب نے ایک دن نماز پڑھی، عشاء کی نماز مکمل ہوئی. والدہ محترمہ پڑیا میں شکر باندھ کے خاموشی سے رکھ دیتی مصلی کے نیچے. بابا صاحب جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے مصلی اٹھاتے، پڑیا نکل جاتی. اللہ اکبر. 1 بار 2 بار 3 بار. ایک دن والدہ محترمہ مصروف ہو گئی، کچھ مہمان ایسے آئے کہ مصروف ہو گئی، توجہ نہیں رہی کہ مجھے پڑیا رکھنی ہے شکر کی. اب یہ سارے کام سے فارغ ہوئی تو خیال آئے. پھر بابا صاحب کو اپنے پاس بلایا، فرمایا بیٹا فرید تم نے رات کی نماز پڑھی؟ جی امی پڑھی. تمہیں شکر ملی؟ جی امی مجھے شکر مل گئی. بس یہ کہنا تھا، والدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور والدہ محترمہ کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے فرید کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیا. اے اللہ تیرا دست غیب اگر اسے شکر فراہم نہ کرتا وہ میرے بارے میں کیا سوچتا. اپنے شہزادے پر پیار آیا، اپنے سینے سے لگایا، فرمایا فرید تو گنجے شکر ہے، فرید تو گنجے شکر ہے. اللہ اکبر. یہ لقب والدہ مہرباں کی زبان سے نکل گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کی زبان پہ اس لقب کو جاری فرمایا. دنیا کہتی ہے گنجے شکر، دنیا کہتی ہے بابا صاحب کو گنجے شکر. اللہ اکبر. کیا شان حضور بابا صاحب کی ہے. بعض نے کہا کہ اس طریقے سے یہ لقب آپ کا مشہور ہوا. بعض تذکرہ نگاروں نے کہا کہ حضور بابا صاحب جس وقت اجودن میں تھے، پاک پتن میں تھے اور دین کی خدمت کر رہے تھے، درویشوں والا لباس زیب تن کیے ہوئے ایک مقام پر رونق افروز ایک سوداگر سواریوں پر بوروں میں شکر لادے گزر رہا تھا. سستانے کے لیے، سانس لینے کے لیے ایک مقام پر بیٹھا. بابا صاحب برابر ہی میں بیٹھے ہوئے تھے. بابا صاحب نے اس سوداگر سے پوچھا الیکس علیک کے بعد یہ بتاؤ کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ اب اس نے جب لباس دیکھا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے بعض بندے ایسے بھی ہیں جن کا تم لباس دیکھو نا تو تم گھن کھا، لیکن جانتے ہو اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا مقام ہے. فرمایا اگر وہ کسی بات پہ قسم کھا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتا ہے. تو لباس دیکھ کے کسی کا نفرت نہیں کرو یار، کیا پتا کہ اس لباس میں کون ہو. اللہ اکبر. بابا صاحب نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے سوچا کہیں یہ بابا جی مانگ نہ لے، کہنے لگا اس میں تو نمک ہے. بابا صاحب نے کہا تم کہتے ہو نمک ہے تو نمک ہی ہوگا. چلا گیا صاحب. سستانے کے بعد سواریاں لے کر بازار پہنچا. خریداروں نے پوچھا کیا لائے ہو؟ ان بوروں میں کیا ہے؟ کہنے لگا اس میں شکر ہے. کہا ذرا دکھاؤ تو صحیح، بڑی بڑی اعلیٰ کوالٹی کی شکر اس کے اندر ہے، ذرا دکھاؤ تو صحیح. بورے کا منہ کھولا، انہوں نے ہاتھ ڈال کے دیکھا تو نمک. کہا ہمیں بے وقوف بناتا.
لایا ہے نمک اور کہتا ہے شکر، جتنے بورے کھولے سب نمک۔ اب پریشان ہو گیا، سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر کے بیٹھ گیا، گردن جھکا کر کے، یہ کیا معاملہ ہے؟ میرے سامنے شکر بھری گئی، میرے سامنے بوروں کے منہ سے یہ گئے، سب کچھ میرے سامنے ہوا، یہ نمک کیسے ہو؟ سوچتا رہا، پھر اجودن کا واقعہ یاد آ گیا، پاک پتن کا، کہنے لگا ہاں وہاں وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے کہ جن کے لباس کو میں نے معمولی سمجھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے، میں نے کہا کہ اس میں نمک ہے، انہوں نے کہا کہ اس میں نمک ہی ہوگا۔ اوہو، یہ معاملہ تو وہاں سے بگڑا، دوبارہ سے یہ بوروں کے منہ اپنے سارے قافلے کو لے کر کے اجودن پہنچا، پاک پتن پہنچا۔ اتفاق کی بات، حضور بابا صاحب اسی مقام پر موجود، اب آ کر کے بیٹھ گیا، اب ذرا تمیز سے سلام کا جواب دے رہا ہے، جوتے پڑے نا، اب ذرا تمیز سے سلام کا جواب دے رہا ہے۔ بابا صاحب نے فرمایا اس میں کیا ہے؟ اب تمیز سے کہتا ہے حضور اس میں شکر ہے۔ بابا صاحب مسکرائے، فرمانے لگے تو کہتا ہے شکر ہے تو پھر اس میں شکر ہی ہو۔ دوڑا، یہ سننا تھا کہ دوڑا، اور جا کر کے جب ایک بورے کا منہ کھولا، اللہ تعالیٰ نے پھر اسے شکر میں تبدیل فرمایا۔ اللہ اکبر۔ تو بعض تذکرہ نگار کہتے ہیں کہ آپ کا لقب جو گنج شکر ہے وہ اس وجہ سے ہوا۔ ایک بڑی مشہور کتاب ہے مسالک السالکین، اس کے مصنف کہتے ہیں ایک عرصے تک حضور بابا صاحب جنگلوں اور پہاڑوں میں ریاضت کرتے رہے، گھاس اور پتے کھا کر کے گزارا کرتے رہے۔ ایک روز شدت کی پیاس لگ رہی تھی، اس انتظار میں تھے کہ کوئی آدمی ڈول اور رسی لے کر کے آئے تاکہ سامنے جو کنواں ہے اس سے میں پانی پیوں۔ اتنے میں بابا صاحب نے دیکھا کہ ہرن کی ایک ڈار، ایک خول جس میں ہرن اور ہرنی، وہ کنویں کے اوپر آ گئے منہ پر۔ جیسے ہی وہ کنویں کے قریب آئے، کنویں کا پانی خود بخود بلند ہو گیا، جتنے ہرن اور ہرنی تھے سب نے پانی پیا۔ اب بابا صاحب جب پانی پینے کے لیے آگے بڑھے، پانی واپس نیچے آ گیا۔ عرض کرتے ہیں مولا یہ کیا ماجرا، یہ کیا معاملہ؟ ہرنوں کے لیے تو پانی اوپر آ گیا اور میں جب پانی پینے گیا تو پانی نیچے آ گیا۔ عاطف غیبی نے کہا بات یہ ہے فرید الدین، ہرنوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ تھا اور تم انتظار کر رہے تھے ڈول اور رسی کا۔ اللہ اکبر۔ حضور بابا صاحب نے جب یہ الفاظ سنے تو اپنے آپ کو ملامت کرنے لگ گئے اور غصے میں بابا صاحب نے وہ کنکریاں اٹھائی مٹی کی، اپنے منہ میں ڈالی۔ اللہ نے کنکریوں کو شکر میں تبدیل فرما دیا۔ لیکن یہ بھی ہوا بابا صاحب کے ساتھ، تو اس لیے بابا صاحب کو گنج شکر کہا جانے لگا۔ حضور بابا صاحب پر والدہ محترمہ کی پوری توجہ تھی۔ دیکھو ایک ماں کا بڑا کردار ہے۔ ہم جہاں پر یہ کہتے ہیں فلاں عالم نے اتنا کام کیا، فلاں عالم نے اتنا کام کیا، فلاں عالم نے اتنا کام کیا، تو گھر میں جو ان کی بیوی تھی، اہلیہ تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر انہوں نے مضبوطی سے سنبھالا، تبھی تو ہمارے علماء نے اتنا کام کیا۔ اگر گھر کی ٹینشن آ جائے، گھر کی پریشانی آ جائے، کیا کوئی عالم دین اتنا بڑا کام کر سکتا ہے؟ تو جہاں پر عالم دین کا ذکر کرتے ہو وہاں پر یاد رکھو ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے علماء کی ماں کا، علماء کی والدہ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی کی والدہ مہربا نے پوری توجہ رکھی، اپنے بچے کو پڑھانا شروع کیا، زیور علم سے آراستہ و پیراستہ کرنا شروع کر دیا، بابا صاحب کو داخل کیا۔ بابا صاحب نے بچپن ہی میں قرآن مجید حفظ کر دیا۔ والدہ محترمہ خوش ہوئی اور خوش ہو کے کیا فرمایا جو ہم لوگوں کی سوچ ہے آج، فرمانے لگی فرید تم نے بہت بڑا کام کیا ہے، میں تمہیں مکہ بھی دکھاؤں گی، میں تمہیں مدینہ بھی دکھاؤں گی۔ والدہ محترمہ اپنے شہزادے کو لے کر اور خاندان کے افراد کے ساتھ آپ مکہ شریف بھی آئیں، آپ مدینہ شریف بھی آئیں۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور بابا صاحب رحمت اللہ تعالی اب پڑھانا چاہتی ہے والدہ محترمہ کہ میرا فرید آگے بڑھے اور فرید الدین جو ہے وہ مقام پیدا کر۔ یہاں پر یہ بات سن لو کہ فرید الدین نام کس نے رکھا، اس میں تذکرہ نگاروں میں اختلاف ہے۔ بعض نے کہا کہ آپ کا نام گھر والوں نے فرید الدین رکھا، بعض نے کہا گھر والوں نے آپ کا نام مسعود رکھا تھا۔ ایک بہت بڑے مشہور بزرگ گزرے
हुजूर शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला एक महफिल में जब उनकी नजर बाबा साहब पे पड़ी, फरमाया क्या नाम है? हुजूर मेरा नाम मसूद है। फरमाया मैं तुम्हें अपना नाम देता हूं, आज से तुम्हारा नाम फरीदुद्दीन है। अल्लाह अकबर, तो ये नाम अता फरमाए। अब वालिदा मोहतरमा आगे पढ़ाना चाहती है, तो वालिदा मोहतरमा ने आपको मुल्तान भेज दिया, जाओ बेटा मुल्तान में इल्म हासिल करो। तस्किरा निगार कहते हैं आप मुल्तान में आए और दर्स वाली मस्जिद के नाम से एक मस्जिद मशहूर थी, यहां पर हुजूर बाबा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हजरत अल्लामा मौलाना मिनहाजुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आपने पढ़ना शुरू किया। अच्छा, बाबा साहब की खुसूसियत क्या थी? आपके साथी तलबा कहते हैं कि बाबा साहब जिस वक्त मुताल्ला करते ना किसी किताब का, तो इधर उधर तवज्जो नहीं होती, सारी तवज्जो किताब पर होती। अब एक दिन हुजूर बाबा साहब मस्जिद के सहन में किताब का मुताल्ला फरमा रहा, किताब का नाम था नाफे, उसका मुताल्ला फरमा रहे। एक बुजुर्ग मस्जिद में दाखिल होने के लिए इस तरफ से आए, हुजूर बाबा साहब तो पढ़ रहे। अब जैसे ही बुजुर्ग दाखिल हुए, कहते हैं खुशबू का झोंका आया। ये इंसानी फितरत है, जब खुशबू आती है ना फौरन इंसान की तवज्जो दूसरी तरफ हो जाती है, ये खुशबू कहां से आई। और बाज मरतबा लोग पूछ भी लेते हैं, साहब आपने जो अतर लगाया कौन सा लगाया, इसका नाम क्या है? अब खुशबू का झोंका आया। अब बाबा साहब की तवज्जो किताब से हट के आज पहली बार दूसरी तरफ हुई। देखा एक बुजुर्ग है, सफेद लिबास जेवतन किए हुए, रीश मुबारका है, सफेद अमामा शरीफ है, चेहरा नूरानी है। दाखिल हुए, ऐसा लगा कि आसमान का चांद जमीन पे आ चुका। दाखिल हुए, अब बाबा साहब की तवज्जो किताब पर नहीं है, अब उन बुजुर्ग पर। मस्जिद गए, नमाज अदा फरमा रहे, बाबा साहब देख रहे, बड़े सुकून से, ये अल्लाह वाले जो होते हैं बड़े सुकून से नमाज अदा करें। हमें सारे काम नमाज ही में याद आ जाए, सारी खुजलियां हमें नमाज ही में याद आ। सऊदी जाओ, नजदियों को सारी खुजली आप लाइव देखो, वो नमाज ही में हो, कभी इधर खुजा रहे हो, कभी रुमाल खुजा रहे हो, कभी दाढ़ी खुजा रहे हो। लेकिन ये अल्लाह वाले हर नमाज को जिंदगी की आखिरी नमाज समझ के पढ़ते हैं, इसलिए बड़े इत्मीनान से पढ़ते। इत्मीनान से उन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद देखो, ये बात जहन में रखो, अल्लाह के वली को अल्लाह का वली ही पहचानता है। ये अल्लाह का वली है, मैं और आप नहीं पहचान सकते। सीधा सहन में बैठे हुए बाबा फरीदुद्दीन अभी छोटी उम्र के हैं, उनके पास आ गए, सलाम दुआ हुई। क्या नाम है? मेरा नाम फरीदुद्दीन है। अच्छा फरीदुद्दीन, क्या पढ़ रहे हो? अर्ज की हुजूर मैं ये नाफे नामी किताब पढ़ रहा हूं। वो बुजुर्ग मुस्कुराए, जरा मेरी तरफ तवज्जो रखे। बुजुर्ग मुस्कुराए, फरमाने लगे बेटा फरीदुद्दीन, ये किताब तुम्हें बहुत नफा देगी। बाबा साहब ने अर्ज की हुजूर मैं ये समझता हूं कि नफा किताब में नहीं है, नफा तो आपकी निगाह कीमिया के अंदर है। अल्लाहु अकबर। अब वो बुजुर्ग कहने लगे बेटा मुझे पहचानते हो, मुझे जानते हो, मैं कौन हूं? अर्ज की हुजूर जानता तो नहीं, पर दिल ये कह रहा है आपके कदमों से उठने वाले गुबार ही के अंदर मेरी कामयाबी और बख्शिश है। बहुत मुस्कुराए। जब कोई बुजुर्ग खुश होते हैं ना, पीठ पे हाथ फेरते हैं, हाथ फेरा, जैसे हमारे माँ बाप खुश होते पीठ पे हाथ फेरते, हाथ फेरा। फरमाने लगे बेटा मेरा नाम कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी है, मैं बहाउद्दीन ज़करिया का मेहमान हूं। जब तुम फारिग हो ना मेरे पास आ जाना मुलाकात के लिए। ये बाबा साहब की और कुतुबुद्दीन बख्तियारी काकी की गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू ने सारा काम कर दिया। अल्लाह अकबर। हुजूर बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला रात बिस्तर पर सोते हैं तो करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। सुबह कब होगी, सूरज कब निकलेगा, मैं उस नूरानी चेहरे को दोबारा कब देखूंगा। अल्लाह अकबर। करवटें बदल रहे हैं, नींद नहीं आ रही। सारी रात ऐसी गुजर गई। सुबह फजर की नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद सीधा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के आस्थाने पर हाजिर हुए और हुजूर
قطبुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, मैं हैरान होता हूं। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मुलाकात के लिए जा रहे हैं और उधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दरवाजे पर खड़े हुए बाबा फरीद का इंतजार कर रहे हैं। फरमाने लगे, आओ शहजादे आओ। अपने साथ ले गए, बड़ी प्यार और मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। बाज ने कहा कि इस वक्त हुजूर बाबा साहब मुरीद हुए, बाज ने कहा कि फिर बाद में बाबा साहब मुरीद हुए। लेकिन तस्करा निगार कहते हैं कि 8 दिन रहे मुल्तान के अंदर हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, 8 दिन रहे। इस 8 दिन के अंदर जैसे एक खादिम अपने मालिक की खिदमत करता है, वल्लाह 24 घंटे बाबा फरीद अपने मुर्शिद की खिदमत में मसरूफ है। मुर्शिद क्या चाहिए आप, मुर्शिद क्या खिदमत करो, मुर्शिद आपके पांव दबाऊं, मुर्शिद आपका सर दबाऊं, मुर्शिद आपके सर में तेल डालूं, मुर्शिद आप फरमाएं तो सही, मैं क्या खिदमत आपकी कर सकता हूं। 8 दिन रहे। 8 दिन जब पूरे हो गए, फरमाने लगे, फरीद हम वापस दिल्ली जा रहे हैं। जैसे ही आपने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, बाबा साहब की आंखों में आंसू आ गए। अर्ज की, मुर्शिद मैं भी आपके साथ चलूंगा। फरमाए, नहीं, अभी तुम इल्म हासिल करो, इल्म हासिल करो। जब इल्म मुकम्मल कर लो, अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकातें करो, सफर करो, उसके बाद तुम जब दिल्ली आओगे, ऐ फरीदुद्दीन मैं तुम्हारे इंतजार में उस वक्त मौजूद होगा। जाओ बेटा। बाबा साहब बहुत रोए। मुख्तसर ये कि कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली चले गए और इधर हुजूर बाबा साहब अपने घर आ गए। जब घर आए तो वालिदा मोहतरमा हैरान हुई। फरमाने लगी, बेटा फरीदुद्दीन इतनी जल्दी तुम घर आ गए? क्योंकि जब आदमी बाहर पड़ता है तो साल में 1 बार या 2 बार आता। अब जब बाबा साहब गए और फिर आ गए, वालिदा मोहतरमा हैरान हो गई। क्या मामला है मेरे बेटे, मुझे बताओ। हुजूर बाबा साहब ने अपनी वालिदा के सामने सारा वाकया बिनवान बयान फरमाया। वालिदा मोहतरमा खुश हुई, फरमाया, बेटा मुझे इसी वक्त का तो इंतजार था, इसी वक्त का इंतजार था। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का दामन थामा है, उसे कयामत तक नहीं छोड़ना। अपने बाप से जितनी मोहब्बत करते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हें कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से मोहब्बत करना होगी। अल्लाह अकबर। फिर हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इल्म दीन हासिल किया, फिर सयाहत के लिए निकले। यहां पर यह बात आप जहन में रखे, तज़किरा निगारों ने लिखा कि हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ये हुजूर बाबा साहब की सगी खाला के बेटे हैं। तो ये दोनों बुजुर्ग आपस में जो है वो कजन है। कहते दोनों बुजुर्ग एक जगह सफर कर रहे थे तो सांप ने हुजूर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के डस लिया। बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि सांप जिस वक्त डसता है ना, इंसान का खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त आता है ये जमना शुरू हो जाता है। जब जमता है तो फिर मौत वाक़ई हो जाती है, क्योंकि वो सर्कुलेशन नहीं करता। अब हजरत बाबा साहब ने जब देखा एक तकलीफ में मुब्तला है हजरत बहाउद्दीन ज़करिया, अर्ज की, हुजूर अगर तरियाक हो जाता, तरियाक अगर मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी खुद बाबा साहब की तरफ देख के मुस्कुराए, कहने लगे, मेरे भाई तरियाक तो खुद तुम्हारी जुबान में मौजूद है, इधर उधर क्या तलाश करने की जरूरत है। तो बाबा साहब समझ गए। बाबा साहब ने मट्टी उठाई, 3 बार उस पर अपने मुर्शिद का नाम लिया और मुर्शिद का नाम लेने के बाद उस मट्टी को अपना दुआब लगा करके बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के जहां पर सांप ने डसा था वहां पे लगाया। कहते उसी वक्त अल्लाह ने जहर का असर खत्म फरमा दिया। उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने जहर का असर खत्म फरमा दिया। अच्छा, अब ये बात भी मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैंने गुफ्तगू की कि हुजूर बाबा साहब ने फरमाया, जो मेरा मुरीद है, मेरे मुरीदों का मुरीद है, मेरे बेटों का मुरीद है, अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आंख को हराम फरमा देता। एक साहब अभी जुमे में तकरीर की, हफ्ते के दिन सुबह ही सुबह आ गए, कहने लगे, शाह साहब मैं कादरी था और अब मैं चिश्ती बनना चाहता हूं। मैंने कहा, अच्छा क्या हुआ? कहने लगे, मैं बाबा साहब का मुरीद बनना चाहता था। मैंने कहा, तो आप तो पहले कादरी? कहने लगे, जी हाँ, अब बाबा साहब का मुरीद बनना चाहता हूं। मैंने कहा, आपने क्या चीज, वो आपने कल वाकया बयान नहीं किया कि बाबा साहब ने फरमाया, जो मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद, मेरे शहजादों का मुरीद, उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। मैंने कहा, जी हाँ।
بس میں ان کا مرید بننا چاہتا ہوں. میں نے کہا سنو، کبھی اپنے شیخ کو پڑھا، کبھی غوث پاک کو پڑھا کہ غوث پاک کا مقام کس قدر بلند ہے؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. حضور غوث جس وقت بابا صاحب سیاحت میں تھے نا، جو مرشد نے فرمایا نیک لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے آنا، تو یہ وہ وقت تھا کہ جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی مزار شریف کا کام جاری تھا. آپ کے شہزادے حضور عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے مزدور ہائر کیے ہوئے تھے، ان کو میں باقاعدہ پیسے دیتا، مزدوری کرتے شام کو پیسے دیتا. حضور عبد الرزاق فرماتے، حضور غوث پاک کے شہزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مزدور بڑا عجیب تھا، صبح سے شام تک مزدوری کرتا، لیکن جب اجرت کی باری آتی تو وہ اجرت نہیں لیتا، غائب ہو جاتا. ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، ہفتہ ہو گیا، 2 ہفتے ہو گئے. میں نے اپنے دل میں کہا بڑا عجیب مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے تو مزدوری لیتا کیوں نہیں ہے، تنخواہ کیوں نہیں لیتا، اجرت کیوں نہیں لیتا؟ کہتے میں رات سویا، میرے بابا جان غوث پاک خواب میں تشریف لے آئے. فرمانے لگے عبد الرزاق جس مزدور کی تم فکر میں ہو نا وہ مزدور نہیں ہے، وہ بابا فرید گنج شکر ہے جو ہماری محبت میں یہ کام کر رہا ہے. بڑے اعزاز کے ساتھ انہیں رخصت کرنا. اللہ اکبر. جب دوسرے دن صبح ملاقات ہوئی، حضور عبد الرزاق رحمت اللہ تعالی نے اپنے بابا جان کے سارے تبرکات ان کو تحفے میں دی. سوچو تو صحیح، غوث پاک کی مزار بنانے والوں میں شامل ہیں بابا فرید گنج شکر. تو ایمان سے بتاؤ کہ جن کی مزار ہے غوث پاک کی، ان کا مقام کیا ہوگا؟ ارے اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی. سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہیں کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اللہ اکبر. یہ شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی ہے. حضور خواجہ غریب نواز، حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ، ایک دور گزرا سفر کا، سیاحت کا. یہ سارا دور حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی نے گزارا. اب گزارنے کے بعد، یہ سارا کام کرنے کے بعد اب دہلی پہنچے. جب دہلی پہنچے تو واقعتاً قطب الدین بختیار، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو منتظر پایا. جب دہلی پہنچے نا تو مریدین کا ہجوم لگا ہوا، سب موجود ہے. قطب الدین بختیار کاکی کھڑے ہوئے، فرمایا فرید الدین آ گیا اور یہ اپنا کام پورا کر کے آیا ہے، اپنا کام یہ پورا کر کے آیا. اللہ اکبر. اوراد و وظائف دی، بیٹا یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے. اب حضور بابا فرید گنج شکر اوراد و وظائف میں مصروف ہے، پڑھ لے رہے. اب بابا صاحب کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. تاجدار ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز قطب الدین بختیار کاکی سے ملنے دہلی میں جلوہ گر ہو تشریف لے آئے. فرمایا قطب الدین تم نے کہا تھا نا فلاں سے ملاقات کریں آپ میرے مرید، فلاں سے ملاقات کر. سب سے ملاقات کی، سب کو نوازا. سب کو نوازنے کے بعد مسکرائے. فرمایا تمہارا لاڈلا مرید کہاں ہے؟ کہاں ہے تمہارا چہیتا مرید، لاڈلا مرید؟ بڑے تذکرے تم نے کیے خط و کتابت کے اندر، ذرا ہمیں تو دکھاؤ. عرض کی مرشد فلاں حجرے کے اندر عبادت میں مصروف ہے. حضور غریب نواز نے کہا چلو دونوں چلتے. آئے حجرے. بابا صاحب عبادت و ریاضت کرتے کرتے کمزور ہو گئے، مصروف تھے اوراد و وظائف میں. جب دیکھا کہ والی ہندوستان آ گئے، استقبال کے لیے کھڑے ہونا چاہتے تھے، کمزوری تھی، نقاہت تھی. زمین پہ آپ تشریف لے آئے. ادھر سے غریب نواز نے بابا صاحب کو پکڑا، تھاما آپ کا ہاتھ. ادھر سے قطب الدین بختیار کاکی نے سہارا دیا. دونوں بزرگوں نے آپ کو کھڑا کیا. غریب نواز قطب الدین کی طرف دیکھ کے مسکرائے. فرمانے لگے قطب الدین جو دینا چاہتے ہو دو نا، اتنی محنت کرواتے ہو، اتنے مجاہدے کرواتے ہو، جو دینا چاہو عطا کرو. اللہ اکبر. بابا صاحب کو اس میں اعظم عطا ہوا. اللہ تعالیٰ نے نگاہوں سے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ اکبر. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. اور خوش ہونے کے بعد ایک جملے کہے. حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے
کہ یہ جو پرندہ تم نے شکار کیا، جانتے ہو اے قطب الدین، یہ سدرا پر اپنا آشیانہ بنائے گا، یہ سدرا پر اپنا آشیانہ بنائے گا، یعنی اس کی رسائی تم دیکھنا کہ سدرا تک ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کی اور حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی اور حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر، حضور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ سے بے شمار کرامت کا صدور ہوا۔ میں کچھ کرامتیں آپ کی خدمت میں بیان کرتا، یہ اس لیے کہ بعض لوگوں کو کرامتیں سننے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے اور بہت اچھی بات ہے کہ کرامتیں سنی جائے۔ خواجہ رشید الدین مینائی کہتے ہیں کہ میں نے بابا صاحب سے ایک دن عرض کی، حضور میں بہت مفلس ہوں، میں بہت غریب ہوں، کوئی ذریعہ آمدنی نہیں اور بچے ہیں کہ زیادہ ہیں، میرے لیے رزق میں وسعت کی دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا خواجہ رشید الدین مینائی، تم واز کہا کرو، تم تقریر کرا کرو۔ عرض کی، حضور مجھے تو کچھ نہیں آتا، میں کیسے واز کروں، میں کیسے تقریر کروں؟ فرمایا جاؤ ہمارے سامنے منبر رسول پہ جا کر کے بیٹھ۔ کہنے لگے میں جا کر کے بیٹھا، کہنے لگے اب اللہ فضل فرمائے گا۔ اللہ اکبر، کہتے بابا صاحب کی دعا میں وہ اثر تھا، اللہ نے اس دعا سے میرے سینے کو کھول دیا، سینے کو کھول دیا، اور جتنی تنگی مفلسی تھی میں ایسے شاندار واز کہنے لگ گیا کہ اللہ نے ساری تنگ دستی مجھ سے دور فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ شان حضور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی۔ ایک روز 5 درویش حضور بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی حضور ہم مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گیا، کچھ عنایت فرمائیں، ہم لوگ بیت اللہ شریف کی زیارت کی خاطر یہاں سے نکل رہے ہیں۔ بابا صاحب نے کچھ دیر مراقبہ کیا، مٹی کی ٹھکریاں اٹھائی، اٹھانے کے بعد جب ان کو دی، فقیروں نے جب اپنے ہاتھ میں لی تو کہتے ہیں یہ اشرفیہ بن گئی۔ بابا صاحب نے فرمایا جاؤ اب اپنا سفر جو ہے تم جاری رکھو۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے کے اور واقعات اہل علم نے بیان فرمائے، جو چیدہ واقعات ہیں میں اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ حسن قوال کا ذکر کیا تذکرہ نگاروں نے۔ ایک شخص تھا حسن قوال، یہ بابا صاحب کا مرید تھا۔ ایک دن یہ بابا صاحب سے کہنے لگا کہ میں آپ کے خالہ زاد بھائی بہاؤالدین زکریا ملتانی کی بارگاہ میں جاننا چاہتا ہوں۔ بابا صاحب نے توجہ دی، ذرا میری طرف دیکھیں۔ بابا صاحب نے فرمایا جاؤ، خبردار گستاخی نہیں کرنا، بے ادبی نہیں کرنا، جاؤ۔ ابھی حسن قوال صاحب وہاں پہنچے، اب بہاؤالدین زکریا ملتانی، اللہ اکبر، دربار بڑا شاندار، بادشاہوں کا محل بھی کیا ہو جیسے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا محل، مخمل بچھا ہوا، گدے لگے ہوئے، تخت لگا ہوا، تخت پہ گدے لگے ہوئے، بادشاہ سلامت کا تخت بھی کیا ہوگا۔ دیکھا تھوڑی دیر کے بعد سواری آتی ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی مجمع کھڑے ہو کر کے استقبال کرتا ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے تخت پہ آ کے جلوگر ہوتے، ادھر مور کے پروں سے بنے ہوئے پنکھے جو ہے وہ کرنے کے لیے سارے کے سارے خدام موجود ہیں، آتے ہیں، شاہانہ لباس پہنا ہوا، خوبصورت لباس پہنا ہوا، خوبصورت امامہ شریف سر ناز پہ رکھے ہوئے۔ اب یہ حسن قوال اپنے دل میں سوچنے لگا، یہ اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں؟ درویشی دیکھنی ہو تو ہمارے بابا صاحب کے پاس آ کے دیکھو کہ ایک ہی چادر ہے، اسی کو بستر بنا لیتے ہیں، سردی ہوتی ہے تو اسی کو اوڑھ کے سو جاتے ہیں، اور یہ اپنے آپ کو درویش کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، حسن قوال کا دل میں یہ سوچنا تھا، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اب یہ دل میں سوچا، متوجہ ہو گئے، فرمایا حسن تجھے میرے بھائی فرید الدین نے نہیں کہا تھا کہ بہاؤالدین زکریا کے پاس جانا تو گستاخی نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا، اور تم میری محفل میں بیٹھ کر میرے خلاف غلط غلط باتیں سوچ رہا؟ اٹھاؤ درباری کو باہر پھینکو۔ اللہ پھینکنا چاہتے تھے کہ ایک ہاتھ بیچ میں نمودار ہو گیا۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی
फरमाने लगे जानता है असल ये हाथ किसका है? कहा जानता हूं, यही हाथ जब दुनिया में काम आया तो मैशर में भी काम आएगा। ये तो मेरे मुर्शिद बाबा फरीद का हाथ है। अल्लाह अकबर। फरमाया जा, हमने अपने भाई के सदके तुझको माफ फरमाया, जा। अल्लाह अकबर। ये शान हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। अल्लाह अकबर। इसी तरीके का एक और वाकया तज़किरा निगारों ने जिक्र किया, वो वाकया भी मैं आपको सुनाता हूं। कहते हैं कि एक दिन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में ये कहा गया, अल्लाह के नेक बंदों पर इल्हाम होता है, कहा गया कि ऐ बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी, अल्लाह का हुक्म ये है सुबह से लेकर शाम तक जो तुम्हारी जियारत करेगा अल्लाह ताला उस पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा। अब हुजूर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला सुबह सुबह उठे, अब सोचने लग गए कि मेरी जियारत करेगा कौन, अब ये पता कैसे चलेगा। सोचने लग गए, वो मेरा घर भी छोटा है, लोग ज्यादा तो नहीं आ सकते मेरे घर में, बड़े परेशान। फिर फैसला किया कि खुद ही निकल जाता हूं सवारी पर। खुद ही निकल गए, खादिमों से कहा ऐलान कर दो आज बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की जो जियारत करेगा अल्लाह उस पर दोज़ख की आग हराम फरमा दे। ऐलान हो गया, हुजूम लग गया, मखलूक खड़ी हो गई, जियारत कर रही है बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की। अल्लाह अकबर। अब ये सवारी जब गुजरने लगी ना बाबा साहब के दरवाजे के पास से, तो बाबा साहब के खादिम थे भूरे मियाँ। अब भूरे मियाँ दरवाजे पर खड़े हो गए उस सवारी को देखने के लिए, इंतजार में। दिल में सोच रहे इतना अरसा जिंदगी में बाबा साहब की जूतियां उठाई, दोज़ख की आंख हराम नहीं हुई, और इधर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखूंगा तो दोज़ख की आंख हराम हो जाएगी। बाबा साहब थे। बाबा साहब ने फरमाया भूरे मियाँ ये दरवाजे पे खड़े हुए किसका इंतजार कर रहे हो, इधर आ मुझे बताओ। कहा हुजूर वो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने कहा कि अल्लाह ने मुझसे वादा किया जो मेरी आज जियारत करेगा उस पर दोज़ख की आंख हराम हो जाएगी। बाबा साहब पर एक कैफियत तारी हुई, और फिर थोड़ी देर के बाद बाबा साहब उस कैफियत से बाहर आए। फरमाया सुनो बूढ़े मियाँ, जो मेरी जियारत करेगा, जो मेरा मुरीद होगा, जो मेरे मुरीदों का मुरीद होगा, जो मेरे बेटों का मुरीद होगा, या जिस तक मेरा शजरा पहुंचेगा अल्लाह ताला सब पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देगा। अल्लाह अकबर। हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला ने बड़ी दीन की खिदमत की, दीन की बुनियादों को मजबूत किया। अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं, बाबा साहब के देखो नाम सूफिया ने, वो तो मैं अभी आगे बढ़ नहीं रहा, बाबा साहब के 100 नाम जिक्र करे सूफिया किराम, 100 नाम, और नामों को जिक्र करने के बाद फरमाया जो इन नामों को पढ़कर जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल फरमाएगा। अब वो 100 नाम किसको याद हो, कौन पढ़े? सूफिया फरमाते हैं चलो 5 नाम ही पढ़ लो, शेख फरीद, मौलाना फरीद, ख्वाजा फरीद, हाजी फरीद, दरवेश फरीद, ये 5 नामों का जिक्र करो। जब रात सोगे ना खुद बाबा साहब ख्वाब में तशरीफ ले आएंगे, खुद बाबा साहब आएंगे और फरमाएंगे मेरे मुरीद क्या चाहता है, क्या चाहता है जो तुझे अल्लाह की बारगाह से जो है वो दिलवाया जाए। अल्लाह अकबर। हुजूर बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने वो अजूदन को, वो तो एक बिल्कुल जंगल था, उस अजूदन को बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने पाक पतन बना दिया। ये अल्लाह वालों का काम होता है, जहां पर जाते हैं अल्लाह ताला लोगों की दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा देता है, लोग खुद ब खुद इनके दामन करम से वाबस्ता होते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। तो लोगों जब हम बाबा साहब का खाते हैं, जब दाता साहब के नाम का सदका खाते, गौसे पाक के नाम का सदका खाते, तो हम पर लाजिम है हम अपनी दुआओं में इन बुजुर्गों को याद रखें। हम जब नियाज करें तो इन बुजुर्गों के नाम की नियाज भी करें, जब इनका खाते हैं तो इन्हें भी याद रखें
अल्लाह अकबर। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मैं जरूरी समझता था कि लोग बड़ा नाम लेते, बाबा साहब। ओ कराची के कई लोग मुहर्रम में चले जाते, बाबा साहब के दरवाजे पर जाने सा, बाबा साहब के आस्तीने पर जाना है। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि कॉन्फ्रेंस हो, गंजे शकर कॉन्फ्रेंस, बाबा फरीद कॉन्फ्रेंस, कहीं नहीं। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं, आप देखिए उनके नाम की कॉन्फ्रेंस नहीं होती। सारे हम लोग कहते हैं दाता साहब, दाता साहब। दाता गंजबख्श कॉन्फ्रेंस कितनी जगह पर होती है मुझे बताओ। तो हम पर जरूरी है, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके सत्ते ही हमें ईमान की दौलत मिली है। तो हम इन बुजुर्गों को याद रखें, इन बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करें। आज बाबा साहब पर हमने खिराज तहसीन पेश किया, इंशाअल्लाह आइंदा महीने हम इमाम अहले सुन्नत को खिराज तहसीन पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों, ये महफिल, ये सारे बच्चों ने मेहनत करी है, आसान काम नहीं है। इस पर बड़ा पैसा लगा हुआ, मैं जानता हूँ, मामूली काम नहीं है। नियाज पर पैसा, इश्तिहारात पर पैसा, डेकोरेशन का इसका अलग बिल बनता है, ये माइक, ये इको साउंड, इसका अलग खर्चा बनता है। अगर आप चाहते हैं, अल्लाह ताला ने आप लोगों को दिया है ना, देखो, अगर हम साल में 12 महफिलें हम यहां पे कर दें, हर महीने एक, मेरा ख्याल है कि 12 आदमी यकीनन इस मजमे में ऐसे होंगे कि जो कहें कि शाह साहब एक महफिल हमारी तरफ से, एक महफिल हमारी तरफ से। चलो 12 ना हो, डबल हो जाए। जब डबल हो गए तो 24 हो जाएंगे, वो लफ्ज मैं नहीं कहना चाहता। चलो 25 की निस्बत रख लो यार, 25 जमा हो जाए और कहें कि शाह साहब ठीक है, ये काम हम अपने जिम्मे लेते हैं, आप आए। मैं आपसे ये वादा करता हूं, जब भी आऊंगा किसी तकरीर का कोई पैसा आपसे नहीं लूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, फी सबीलिल्लाह आऊंगा, जितनी मेहनत मैं कर सकता हूं करूंगा, जो कुछ आपको दे सकता हूं मैं दूंगा, पैसा नहीं लूंगा। मेरी आप बेफिक्र हो जाए, 40,000, 50,000, लाख रुपया शाह साहब लेंगे, नहीं मुझे चाहिए। मैं काम इसलिए करता हूं, मजा जब है कि सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया। तो देखिए आप, ये नीयत से मेरे नाना ने भी काम किया, मेरे वालिद ने भी काम किया, और मेरे वालिद का जनाजा दुनिया ने देखा। जैसे मेरे वालिद का जनाजा था, खुदा की कसम ऐसा ही मेरे नाना का भी जनाजा था। इखलास और लिल्लाहियत के साथ काम किया, पैसे के पीछे नहीं भागा। अभी भी मैं पैसे के पीछे भागू ना, बहुत पैसा जमा कर, करोड़ रुपया जमा कर, नहीं भागता। अमेरिका के अंदर लोग तलाश में होते हैं जलसे मिल जाएं, हफ्ते इतवार को जाकर के जलसे मिलते हैं। ये फकीर रोजाना जलसे करता है, रोजाना जलसे करता है, और डंकी की चोट पे जलसे करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह और उसके रसूल का मुझ पर करम है। जब अल्लाह ताला ने मुझे दे दिया, देखो कोई यहां तक भरा हुआ होता है ना, मुझे यहां तक भर दिया मेरे रब ने। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस चाहता हूं कि ईमान बचा दो यार अपना, अपने बीवी बच्चों का ईमान बचा लो। ये बड़ी प्लानिंग के साथ हमको तबाह कर रहे हैं, बड़ी मनसूबाबंदी के साथ। हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे जो दीन सीख रहे हैं ना, आज टीवी से सीख रहे, दीन सीख रहे हैं, सोशल मीडिया से दीन सीख रहे, फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। नहीं, हमें अपने उलमा के पास आना होगा। वक्त लगता है, मैं जानता हूं, सब कुछ होता है, लेकिन अगर जो मसलक का दर्द रखने वाले लोग हैं, मैं उनसे कहता हूं कि वो शहजाद भाई से राब्ता कायम करें, इमाम मस्जिद से राब्ता कायम करें, कागानी साहब से राब्ता कायम करें, हामिद भाई से राब्ता कायम करें। अगर 4-4 आदमी मिलकर एक प्रोग्राम कर लें, तो मैं समझता हूं कि हम साल के 12 महीनों में यहां पर लोगों को जमा कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब ये कारवान चलेगा ना, आप देखेंगे ये फैज बढ़ता चला जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह ताला मेरी माओ बहनों की हाजिरी को कबूल फरमाए, मेरे बुजुर्गों आप सारे साथियों की हाजिरी को कबूल फरमाए, मेरे उलमाए किराम यहाँ पर आए, अल्लाह ताला इनकी हाजिरी को कबूल फरमाए। हम सब के दिलों में अल्लाह ताला एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखे, प्यार रखे, सारी नफरतें अल्लाह तबारक व तआला हमारे दिलों से निकाल दे। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात तशरीफ लाए, सलाम होगा, तमाम हजरात से सलाम होगा। सलाम के बाद नियाज का एहतमाम है, आप नियाज पर कबूल फरमा के जाइएगा। कोई ऐसी हल्लड़बाजी करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है, बिल्कुल इत्मीनान के साथ और प्यार के साथ।
مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا ہو سلام غوث اعظم امام طوقا والنقا جلوہ شان قدرت پیدا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پیدا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کر دینا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کرے رضا مصطفیٰ جان رحمت ملا ہو سلام شمع بز میں ہدایت ملا ہو سلام حضرت کی آپ نے گفتگو سنی، وہ یاد تازہ کر دی جو والد صاحب کی تھی، اور آپ کی گفتگو اگر غور سے آپ نے سنی ہے، اس کے اندر صرف ایک بات تھی، اس کا لب لباب محفل کا یہ ہے کہ اپنوں کو بیگانہ نہ بناؤ، بیگانوں کو اپنا بناؤ۔ پوری مطلب ہے کہ محفل کا لب لباب یہی ہے۔ ہمارے ہاں جو عادت ہے اپنوں کو بیگانہ بنانا، اپنوں کو بیگانہ بنانا، بیگانے تو بیگانے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ سے حضرت کی عمر میں، علم میں، عزت میں اضافہ فرما ہے۔ ہمیں یہ فکر تھی جب ان کے والد ماجد بیمار تھے، میں گیا عیادت کے لیے مسجد کے ساتھ کمرے میں تھے، تو میں نے عرض کی آپ تو ہم بھی بستر پر سمجھو، آپ بھی بستر گئے، کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا دین ہے، اس کی حفاظت خود کرے گا، سب کچھ صحیح ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوجوان قیادت دے دی ہے، اب ہم کو چاہیے، جوانوں کو چاہیے، ہمارے جوانوں کو چاہیے کہ ان کا ساتھ دیں، اور جو حضرت نے فرمایا کہ بزرگان دین کے نام پر محفل ہو، اس جگہ محفل ہو، دوسری مسجد میں ہو، تیسری مسجد میں ہو، اس دور کے اندر تو ریٹ لگے ہوئے ہیں، مولویوں کے ریٹ لگے ہوئے ہیں۔ اس دور کے اندر کوئی فی سبیل اللہ جا کر تبلیغ کرتا ہے تو اس سے بڑا کوئی ولی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں، عزت میں برکت عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ رب العالمین۔
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ سب کے لیے دعا کریں جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں دام دل میں سخن قدم قلم حصہ لیا، اللہ تعالیٰ اس محنت کو قیامت کے دن ان کی مغفرت کا سبب اور ذریعہ بنا دے، اور یہ محفل خصوصاً حضرت شاہ تراب الحق صاحب جن سے میری رفاقت 42 سال رہی، تو جب مجھے پتہ چلا کہ انتقال ہو گیا ہے، سفر میں جا رہا تھا، تو دل کو اتنا بڑا جھٹکا لگا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی ہم کو دے دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں عزت میں برکت عطا فرمائے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مکان عطا فرمائے، حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ وسیلہ اور صدقہ سے ہمارے سب گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا اللہ یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محمد وبارک وسلم علیہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔